نے مسلمان حکومتوں نے کوئی یونیورسٹی نہ بنائی، کوئی ادارہ نہیں تھا جہاں دین پڑھایا جاتا۔ بغداد میں بنی، مصر میں بنی، انہوں نے جاہل رکھا عربوں کو کہ لوگ ان کو پیر زادے سمجھ کر جا کرنا چڑھاوے دیں، خدمتیں کریں، حاجیوں کی خدمت کریں، بس اسی دھندے میں۔ اب بھی بنائی کیا اس جامعہ ام القریٰ یا جامعہ مدینہ میں پورا مہینہ اللہ عرش پر کیسے بیٹھا، نوٹ کرتے رہو فلانا یوں کہتا ہوا بھائی کیا بات، نہ اللہ کو تم جانتے ہو نہ اس کے عرش کے جانتے، کیا پتہ چلے کہ کس طرح بیٹھا یہ بیکار بیسے ہیں۔ اللہ کو قیامت کے دن دیکھیں کس طرح دیکھیں گے؟ یہ بربادی کے سامان، کٹڑ قسم کے لوگ پیدا کر دو۔ تو اللہ نے علاج تجویز کیا کہ یہ پھیلتا نہ جائے اسلام، اس کو پختہ کرنے کی کوئی صورت کرو۔ تو فرمایا اگر سارے نہیں، انتظام کرو کہ ہر علاقے میں سے تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہے نا مرکز میں جائیں مدینہ میں، لیتفقہوا فی الدین۔ وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ مدینہ اس وقت مرکز اسلام تھا، دین تھا، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام تھے صحابہ، فرمایا دین کا فہم حاصل کرے۔ فہم اگر فہم نہ ہو تو کئی مرتبہ سنی ہوئی بات بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اسی کو بے شک ہم اس کو برا جانتے ہیں کہ دین ہے، اسی کو اس نے برباد کیا سینٹ پال، مگر یہ بات اس نے پتے کی تھی کہ الفاظ جان لیوا ہوتے ہیں اور معنی جان بخش ہوتے ہیں۔ لفظوں پر اڑ جائے آدمی ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ صرف لفظ پڑھ لیا، لفظ کا تو معنی برباد کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا جس کو چاہتا گمراہ کرتا، لفظ ایسے ہی ہے، تو اللہ گمراہ کرتا پھر شیطان سے بڑا برا ہوا نا۔ پھر تو فرمایا تم عقل سے کام لو، تفقہ حاصل کرو، صرف لفظوں پر تیرتے رہو گے۔ وہ کہتا ہے الفاظ جان لیوا ہوتے ہیں، بالکل ایسے زہر پی لیا، معنی جان بخش ہوتے ہیں، طے تک پہنچ جائے کہ بات کا اصل مفہوم کیا، اس سے جان بخش ایک نئی زندگی آدمی کو ملتی۔ اب ہمارے ہاں جب لوگوں نے یہی کہ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اللہ کی روح ہے، تو عیسائیوں نے عباسی دربار میں ناک میں دم کر دیا کہ اگر وہ کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے تو پھر خدا ہی ہے نا، روح ہی جیسا چیز ہے، جب جان ہے اللہ کی وہ تو پھر اللہ اور کون سا ہے۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ تم کہتے ہو وہ کلمۃ اللہ مخلوق ہوتا، کلمۃ اللہ تو اس کے اندر سے نکلتا ہے، اس لیے وہ اللہ کا حصہ ہے۔ نور من نور اللہ کا یہی لفظ ہے وہاں، نور میں سے نور، جو عقیدہ لکھا ہوا نا نیسین کریڈ 325 میں جس نے فیصلہ کیا سب پادری، وہاں لکھا کہ وہ مخلوق نہیں ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا بنا وہ کافر، وہ باپ کے ساتھ ہمیشہ سے آ رہا، اس کا نور ہے، اس کا ساتھ۔ تو جب یہ کہہ دیا اس پادری نے کہ کلمۃ اللہ، اب بادشاہ نے کہا کہ جواب دو بھائی، مولوی حضرات کو جواب کوئی نہ۔ کسی نے کہا نہیں کلمۃ اللہ پھر بھی مخلوق ہی ہے، انہوں نے کہا قرآن کیا پھر؟ کہنے لگے کلام اللہ، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ مامون نے کہا کہ اب جان تو اسی طرح چھوٹے گی کہ ہم کیا قرآن بھی مخلوق ہے۔ اس نے کہہ دیا، انہوں نے کہا اپنے مولویوں سے منواؤ۔ اب مولوی سارے باقی تو حکومت کے ڈر سے مان گئے، امام احمد اور 2-3 اور اڑ گئے کہ نہیں مخلوق نہیں۔ تو مامون نے پھر حکم جاری کر دیا کہ ساری سلطنت میں علماء کو بلا کر امتحان کرو، جو مخلوق مانے اس کو انعام دو، جو نہیں مخلوق گرفتار کر کے جیل میں بند کرو۔ یہ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، عیسائیوں کو غالب کر رہے ہیں کہ قرآن کلام اللہ مخلوق نہیں تو کلمۃ اللہ بھی مخلوق نہیں، پھر تو عیسائی سچے ہیں۔ اس طرح یہ فتنہ وغیرہ ہوا۔ اس نے کہا یہ تو عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں کہ کلمۃ اللہ مخلوق نہیں۔ تو بات آگے سے آگے چلتی گئی، حالانکہ کلمۃ اللہ کیا تھا؟ میرے ساتھ عیسائی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں قرآن نے یار عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کو الگ کہا، وہ تو کہتا کلمۃ اللہ انہیں ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی۔ سورہ کہف میں دیکھے یہ چیزیں آپ بھی سمجھیں، عیسائی تنگ کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں کلمۃ اللہ۔ اللہ کہتا ہے اگر سمندر سیاہی ہو جائیں اور اللہ کے کلمے لکھیں جمع، سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہو کلمے۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے 7 سمندر بھی اور مدد کے لیے لے آئیں سیاہی کے، پھر بھی نہیں ختم ہوں گے۔ تو کلمے اللہ کے کیا ہیں؟ آپ بھی کلمۃ اللہ، یہ قرآن بھی اللہ، یہ میز بھی کلمۃ اللہ ہے، میں بھی کلمۃ اللہ ہوں، یہ جہان بھی کلمۃ اللہ۔ اور کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ پاگلو، ساری دنیا جو پیدا ہو رہی کس سے پیدا ہو رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے کون ہو جاتی۔ اس لیے سارے کلمۃ اللہ کا ہی اظہار ہے، کلمہ بولا جاتا ہے، حکم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ساری مخلوق جیسے شیخ اکبر کہتا ہے بہت پیاری کہ کلمۃ اللہ، جو چیز پیدا ہوئی حکم ہوا،
اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بات سمجھائی ہے، پاگرو اگر بن باپ پیدا ہو گیا تو اس سے کیا قیامت آ گئی؟ سارا جہان اسی طرح کچھ نہیں تھا میٹر، اس نے کہا بنتے جاتے ہیں، بدیع السماوات والارض، کیا تھا؟ نہ مٹی تھی نہ پانی، وہ بناتا اپنی قدرت، اس لیے بن باپ بنا دے، خدا ہو گیا۔ ایک حکم دیا مریم کے پیٹ کو، اس نے حمل قبول کر لیا۔ تو فرمان الہی جو جاری ہے سب کلمات اللہ، ساری مخلوق کلمات اللہ۔ اور اسی طرح کہا کہ وہ روح اللہ، حالانکہ قرآن مجید میں روح اللہ نہیں، روح منہ آیا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، اور نکرہ یہ نہیں کہا کہ خاص کوئی روح ہے، روح جانوں میں سے جان ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، مریم کے پہ چلی کہ اللہ کہتا اور کروڑوں جانیں نہیں لوگوں کے پیٹوں میں جاتی، سب کے پیٹوں میں اللہ تعالیٰ جان، کوئی علیحدہ بات نہیں، مگر اس کے لیے تفقہ چاہیے، دین کی گہری سمجھ۔ تو اللہ کہتا ہے اگر اسلام بچانا ہے تو بھرتی نہ کرتے جاؤ لوگوں کو، ان کو مدینہ لے جاؤ باری باری، یہ دین کی سمجھ حاصل کرے، اصل جو معنی ہے وہ سمجھیں۔